ڈیل کی آفر ہوئی ہے خان صاحب کو جیل کے اندر؟ نہیں، ڈیل خان کرنا ہی نہیں چاہتا ہے بھائی، یہ تو گڑ گڑا رہے ہیں۔ اچھا، کہا نہیں ہے اس نے شہباز شریف نے آن دا فلور آف دی ہاؤس کہا ہے کہ آئیں بات چیت کرتے ہیں، آئیں بات چیت کرتے ہیں۔ کیوں بات چیت کریں؟ تم پرائم منسٹر ہو ہی نہیں، جو اپنے حلقے سے ہارا ہوا ہے یار، اس کو تم نے 25 کروڑ عوام کا پرائم منسٹر بنا دیا۔ صاحب آپ کی ویسے بڑی قربانیاں عدلیہ کے لیے، عدالت کے لیے، وکلا طریقوں میں بھی آپ رہے ہیں، آپ کو نہیں لگتا اس وقت حکومت اور عدلیہ آمنے سامنے ہیں؟ یہ جو کٹ پتلی حکومت ہے، یہ جو ماشاءاللہ یہ ہے، یہ ایک طرف ہے، اور پاکستان کی باقی عوام اور عدلیہ اور سارے جو ہیں آپ لوگ صحافی وغیرہ سب ایک طرف ہے، کیونکہ یہ ڈیفیمیشن جو ایکٹ یہاں لے کے آئے ہیں، کیا صحافیوں نے وہ ایکسیپٹ کیے؟ آپ ایسے ڈریکونین قوانین لے کر آ رہے ہیں تاکہ کوئی بول ہی نہ سکے، اس زمانے میں، اس پاکستان میں کوئی بول ہی نہ سکے، کوئی ڈائسنٹ کی آواز، کوئی مخالفت کی آواز، کوئی اپوزیشن کی آواز آپ سننا ہی نہیں چاہتے ہیں، تو آپ جو ہے لوٹ مار کر کے آپ چلے جائیں گے، لیکن پاکستان تباہ ہو جائے گا۔ لیکن صدارت صاحب، بے نظیر کی خواہش تھی آپ گورنر بنے اور آپ کو گورنر بنایا گیا، آپ گورنر بنتے ہی جاتی عمرہ گئے تھے خود ہی، ہاں بالکل اور کیا دونوں بھائیوں نے بڑے اچھے انداز سے استقبال کیا تھا، بڑی اچھی گفتگو تھی، قوانین بنانے کی بھی بات ہوئی تھی۔ بالکل ہوا۔ آنے والے وقتوں میں کیا پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی کیا میچ ہو سکتا ہے؟ کیونکہ سیاست ہے، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کی دور اندیشی کیا کہتی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ خان ڈیل نہیں کرے گا، کیونکہ خان نے ایک بات تو کہہ دیا کہ کولیشن گورنمنٹ مجھے قبول نہیں ہے۔ نہیں ہے۔ پھر یہی کریں کہ جی کس طریقے سے الیکشن کو جو ہے شفاف اور آزادانہ بنایا جائے، یہ پہ بالکل اس پر بات ہونی چاہیے، کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ اگر آپ، اور پھر معاشی استحکام کس طرح ہم لا سکتے ہیں پاکستان میں، وہ سیاسی استحکام سے ہی آئے گا، منسلک ہے۔ دیکھیں جس ملک میں سیاسی وہ استحکام نہیں ہوگا، افراتفری ہوگی، جس میں جو ہے بے چینی ہوگی، سراسیمگی ہوگی، وہاں کوئی آپ کا انویسٹر نہیں آئے گا، آپ کی یہاں سے لوگ بھاگ جائیں گے۔ اور ان 2 سالوں میں، 2.5 سالوں میں جتنا لوگ یہاں سے باہر گیا ہے، برین ڈین ہوئی ہے، جتنا یہاں سے لوگ دولت اپنی لے کر گئے ہیں، انڈسٹریل بند ہوئی ہے، انڈسٹریز جو ہے لوگ شفٹ کر کے لے گئے ہیں اور جگہوں پر آپ کی، تو آپ کا تو جو ہے معاشی بدحالی جو ہے وہ منسلک ہے سیاسی بدحالی کے۔ سیاسی اگر استحکام نہیں ہوگا، افراتفری انتشار ہوگا، سیاسی انتشار ہوگا، تو معاشی جو ہے وہ افراتفری ہوگی، جو اس وقت پاکستان دیکھ رہا ہے۔ صدارت صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے اندر فارورڈ بلاک کی بھی باتیں ہو رہی ہیں، فواد چودھری صاحب کافی تنقید کرتے نظر آتے ہیں، کیا معاملہ ہے آپس میں؟ کیوں ان کے اختلافات ہیں؟ کیا فواد چودھری صاحب کو واپس نہیں لیا جا رہا؟ عمران خان نے کہا ہے کہ یہ جو 1 مہینے کے اندر 4-5 اسماعیل اور فواد و فلانا فلانا، اور ان کو ماشاءاللہ ٹی وی کے اوپر بڑا ان کو سپیس مل رہی ہے، ہر چینل پہ یہ جو چھائے ہوئے ہیں، آ رہے ہیں، انہوں نے کہا یہ جو ہے یہ ڈسٹریکشن ہے۔ اچھا، یہ ڈسٹریکشن ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ لوگوں کے سراسیمگی پھیلائی جائے کہ پی ٹی آئی میں بونے آ گئے ہیں یا وغیرہ وغیرہ، پی ٹی آئی کے اندر کوئی انتشار ہے، اور دوسرا یہ اپنی جو ان کی نااہلی ہے، اور اس کا جو نااہلی کے علاوہ یہ اللیجٹمیٹ حکومت ہے، یہ اپنے سے توجہ ہٹانے کے لیے انہوں نے یہ کھڑے کر دیے ہیں۔ ان کا کوئی جواب مت دیں، ہمیں تو یہ کہا گیا کہ ان کے کوئی مت جواب دیں۔ سو اس لیے نہ یہ جو چھوڑ گئے پارٹی کے، وہ چھوڑ گئے، وہ ہمارے تو نہیں ہیں، اس لیے ہماری ترجمانی کیوں کرتے ہیں؟ باقی رہا یہ کہ ہمارے پاس ضرور آیا تھا، میں کور کمیٹی کا ممبر بھی ہوں، ہمارے پاس آیا تھا کچھ، بلکہ سارے ہی واپس آنے کو تیار ہیں، سارے ہی پشیمان ہیں، سارے ہی جو ہے وہ اپنا سیاسی جو ہے ساکھ کھو چکے ہیں، سارے پاکستان تحریک انصاف کو، عمران خان کو ساتھ غداری کر کے یا چھوڑ کے یا مجبوری چھڑوا کے یا جو بھی جبر اور تشدد کے تحت ہوئے۔ تو جب ان کے کیسز آئے کہ ان کو کیا کس طرح سے کنسیڈر کرنا ہے، تو ہم نے یہ کہا کہ ہم نے مؤخر کر دیا، ہم نے مسترد نہیں کیا، ہم نے مؤخر کر دی ان کی استدعا کہ خان صاحب باہر آئیں گے، وہ فیصلہ کریں، وہ فیصلہ ہمارے مطلب ظاہر ہے ہم بھی شامل ہوں گے، لیکن ان کو باہر آنے پر اس چیز کا فیصلہ کیا جائے گا، اور پھر ہماری جو رائے خان صاحب لیں گے، یقیناً ہم رائے اپنی دیں گے۔ کور کمیٹی ہوتی اسی لیے ہے
اپنی رائے دیتی ہے، مگر ہم نے وہ مؤخر کیا. تو اس لیے کچھ لوگوں نے بڑا تشدد ان پر ہوا ہے. میں یہ کہنے میں مجھے کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے، تذبذب نہیں. قربانیاں تو ہیں ان کی. نہیں سر، نہیں، بہت زیادہ ان پر تشدد کیا گیا. اگر کسی کی بیٹی کو دکھا کر آپ جو ہے اس کے بلیک میل کر کے تو اس سے کرواؤ، کوئی بھی ایسا پھر کر گزرے گا، پھر اس طرح سے کنارہ کشی سیاست سے ریٹائر ہو جائے گا. ہاں ایک چیز ہے، جس نے تو کنارہ کشی کر کے تو عمران خان کو گالیاں دیں، اور وہ جو دوسری جماعت میں چلا گیا، IPP میں چلا گیا، یا کھٹک کے صاحب کے ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. اچھا سردار صاحب، مجھے یہ بھی بتا دیں کہ پاکستان کے اندر ڈیجیٹل ٹیررزم کی ایک ٹرم جو ہے وہ آ چکی ہے. ایک ہی ادارے، مخصوص ادارے کے خلاف سوشل میڈیا کے اوپر بڑی ہرزہ سائی کی جا رہی ہے، اس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح ایک ہی ادارے کو نشانہ بنانا کیا یہ ٹھیک ہے؟ دیکھیں، ایک بات تو یہ ہے، ڈیجیٹل ایج ڈیجیٹل ہے، ڈیجیٹل ایرا ہے اس وقت، بالکل ڈیجیٹل. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں آپ برین واشنگ کر سکتے ہو، آپ ان کی قوم کی رہنمائی کر سکتے ہو، ان کو ایجوکیٹ کر سکتے ہو، اخلاقیات لا سکتے ہو، اور اس کا ریورس بھی ہو سکتا ہے. بیکاز اگر آپ ڈیجیٹلائزیشن میں آپ ان کی جو ہے کیٹیگرائزیشن کر کے اور ان کے انہی چیزوں کو بار بار اجاگر کرتے ہو، تو آپ ان کو جو ہے بالکل مولڈ کرتے ہو. ڈیجیٹل ایج ہے، ڈیجیٹل ایرا ہے، اس میں کوئی شائبہ نہیں ہے. لیکن آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہو. آپ جب اٹارنی جنرل بنانے لگے تھے، اختلافات تھے وزیر اعظم اور صدر کے درمیان. کیوں اختلافات تھے؟ کیا اختلافات؟ یار کوئی ایسا نہیں تھا، ہم ایک ہی ریجن کے ہیں، گیلانی اور ہم سرائکی ساؤتھ سے ہیں، پنجاب سے. وہ ظاہر ہے اس نے شاہ محمود کو بھی نہیں ہے، وہ ہمیشہ پہاج کا ایلیمنٹ ہوتا ہے، وہ ذرا مشکل ہوتا ہے. اور پھر اگر کوئی پڑھا لکھا بھی ہو، اسمارٹ بھی ہو، تو پھر ذرا کمپلیکس بھی ہوتا ہے. یہ کمپلیکس تھا ان کو. باہر کے میں زیادہ اس میں نہیں جاتا، میرے اچھے تعلقات ہیں اس سے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن دیکھیں، جب میں گورنر بنا تو مجھے زرداری صاحب نے کہا ٹی وی لگا، تو زرداری صاحب، میں نے کہا کہ خیر ہے صحیح، انہوں نے کہا نہیں لگا، تو انہوں نے کہا جی گورنر بنا دیا گیا کھوسے کو. میں نے شکریہ ادا کیا، کہتے ڈونٹ تھینک می، کیونکہ بی بی آپ کو دیکھنا چاہتی تھی، بے نظیر بھٹو. تو بلاول کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا اس کے اندر وہی بے نظیر صاحب والی وہ ساری خصوصیات ہیں؟ اور زرداری صاحب کی سیاست کے اوپر بھی کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، بے نظیر زرداری صاحب اور ماشاءاللہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی ان کے نقش قدم پر. یہ بدقسمتی سے ذوالفقار علی بھٹو اور بے نظیر بھٹو یہ پیپلز پالیٹکس کرتے تھے، عوامی سیاست کرتے تھے، عوام کے جم غفیر پر جو ہے، عوام کے ووٹوں، عوام کی طاقت پر یہ یقین رکھتے تھے. زرداری صاحب اور بلاول ان کو فالو کر رہے ہیں ابھی اس وقت. یہ پاور پالیٹکس کر رہے ہیں، پاور پالیٹکس. دونوں پیپلز گئے ردی کے ٹوکری میں، عوام بھاڑ میں جائے، عوام کی حیثیت ہی ختم ہو تو گئی. بلاول صاحب کا تو باپ کے ساتھ بھی اس حوالے سے اختلاف نہیں ہے، پیپلز اور پاور پولیٹکس کے حوالے سے؟ اب میں کیا کہوں. دیکھیں، میں نے کہا کہ میرا اختلاف ہی بنیادی ایسے ہوا تھا کہ میں نے کہا جی PDM میں مت جائیں، کیونکہ PDM جو ہے خدا را یہ شریفوں کی پارٹی ہے، اور شریف ضیاء الحق کے متبنہ ہیں، یہ بھٹو کے قاتل ہیں. یہ جو ہے بی بی کی گندی تصویریں پھینکا کرتے تھے، اور جب میں گورنر تھا تب بھی کبھی آپ کو ریسیو کرنے بھی نہیں آیا تھا، اور یہ کہہ رہا تھا شہباز کہ میں پیٹ کاٹ کے خنجر مار کے ڈالر نکالوں گا، اور یہ ایوان صدر میں جو بیٹھا ہے اس کے گردن کے گرد پھندا ڈال کے تو اس کو لٹکاؤں گا چوکوں میں. زرداری صاحب کے حوالے سے یہ الفاظ تھے. وہی میں نے کہا جی یہ ان کے ساتھ خدا را پیپلز پارٹی کا نظریاتی کارکن نہیں مانے گا آپ کے اس رشتے کو. دوسری بات یہ ہے کہ مدتوں سے پنجاب میں 2 دھڑے ہر گھر میں بنے ہوئے ہیں، ہر دیہات میں بنے ہوئے ہیں، چاہے وہ شہری علاقہ ہو چاہے وہ دیہی علاقہ ہو، اس میں دھڑے بنے ہوئے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ دھڑا جو ہے آپ کا مخالف دھڑے کو ایکسیپٹ کرے گا. یہ پاکستان کی سیاست میں یہ کام نہیں چلتا. تو پلیز ڈونٹ ڈو دس. اچھا ہو گیا جی، کر گئے. اچھا پھر میں نے ان کو کہا کہ خدا را بلاول کو اس کا وزیر مت بنانا، شہباز شریف کا. یہ تمہیں یہ ہانٹ کرے گا اس کو ساری زندگی کے لیے کہ یہ اس نے وزارت شروع کی تھی، اپنا شہباز شریف کا وزیر کی حیثیت سے شروع کی تھی.
تو میں نے کہا مت کرنا، مجھ سے ایگری کیا. اس وقت جو ہے سلیم مانڈوی والا، رخسانہ بنگئی، سارے موجود تھے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، بالکل تو ٹھیک کہہ رہی ہے وہ.